ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں ایڈکشنز پہ، اور ایڈکشنز کے لیے خاص طور پہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجامہ کا اس میں کیا رول ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کس قسم کے خیالات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو سٹیبل نہیں رہنے دیتے. جی ڈاکٹر فردوس، آپ بتائیے کہ کوئی خاص دن ہیں جن دنوں میں حجامہ کروانا چاہیے؟ جی کمل، ایسا ہے کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کروائے تو اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. اچھا، یہ سنن نبی داؤد میں آتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یعنی جب کسی کو پرابلم ہو تو وہ تو پھر اس کے علاوہ بھی ڈیٹس میں کرا سکتا ہے. جب پرابلم ہو تو وہ کرا سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرابلم ہوا تو حجامہ کرایا. لیکن ان ڈیٹس کا خاص طور پہ تذکرہ ہے، اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں حجامہ کے کہ یہ ڈیٹس میں زیادہ تر جو ہے یہ بیسکلی پریونٹیو اس کے لیے ہیں کہ اگر ان ڈیٹس میں کرائیں گے تو آپ بالکل صحیح صحت مند رہیں گے. اور ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ان ڈیٹس میں بیمار بھی کراتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس حدیث کے مطابق اچھا، ایک حجامہ سے دوسرے حجامہ میں کوئی گیپ کا بھی ہمیں ٹائم فریم پتہ چلتا ہے؟ جی، ایٹ لیسٹ 3 ویکس کا یا گیپ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے باڈی ایک ریجوینیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ حجامہ کے بعد، اور اس کو نارملائز ہو رہی ہوتی ہے اس کی انٹرنل اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ ایسے لوگوں کا بھی آپ ذکر کریں گے جن کو حجامہ نہیں کروانا چاہیے؟ جی بالکل. ایسے لوگ ہیں جیسے بہت زیادہ ویک ہیں، یا بوڑھے لوگ ہیں، یعنی زیادہ ایج کے ہیں اور ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ کہ پیشنٹ جو ڈائلسس پر ہوتے ہیں، کڈنی ڈائلسس پہ، ان کا ہم حجامہ نہیں کرتے. اسی طرح اگر پیشنٹ کے ہارٹ میں ویلوز ہیں یا اس کو پیس میکر وغیرہ لگا ہوا ہے تو ان ایریاز میں ہم پوائنٹس نہیں لگاتے پھر بیک کے ان ایریاز میں. اسی طرح یہ کہ پریگنینسی میں ہم اوائڈ کرتے، پریگنینسی میں حجامہ نہیں کرتے. اسی طرح بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں جیسے ہیموفیلیا ہے یا اسی طرح کے اور بلیڈنگ میں ہم حجامہ نہیں کرتے. یعنی کہ پورا آپ تھرلی چیک کر کے اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرح حجامہ کیا جائے گا. اچھا جبین، ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو خیالات کا سلسلہ ہے، اب ایک شخص ہے جو کہ انہی میں اٹکا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، وہ کیسے اپنی اصلاح کر سکتا ہے کہ ایسے خیالات جو وہ تو آتے رہیں گے، برین تو ہمارا ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ کچھ اگر ہمیں مثالیں دے کے آپ سمجھائیں. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو پریکٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جتنی زیادہ ہم پریکٹس کرتے رہیں گے نا، اتنا ہی زیادہ ہم بہتر ہو جائیں گے. اور اس میں جیسے بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کے لیے مارش میلو ٹیسٹ جیسے یہ ہے کہ بچے کو ہم نے کہا کہ آپ بیٹے آپ یہ چاکلیٹ لے لیں، اینی تھنگ اس کی پسند کی ہم نے اس کو دی، اور اس نے اگر آپ یہ ابھی کھا لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے 15 منٹ تک تو میں آپ کو ایک اور ایسی ہی دے دوں گی. اب آپ نے وہ 15 منٹ بچے کا بیہیویئر دیکھنا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. یہ آپ چھوٹے بچے کے لیے بتا رہی ہیں تاکہ اس کے اندر سمجھ آئے مزاج، اس میں کیسے اس کو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا، کیا کیا کرتا ہے وہ اس میں. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے نا وہ اپنے جو اس پیشنس بڑھائے گا اور بہتر وہ کارکردگی دکھائے گا. تو جو بچے اسی وقت کھا لیں گے اور جو بچے 15 منٹ بعد کھائیں گے تو ان کے بیہیویئر میں ہمیشہ آپ کو فرق نظر آئے گا. اور اس سے ہم ماؤں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ہر چیز میں جلد بازی کرتا ہے تو وہ زیادہ پرون ہے کہ کوئی غلط کام کرے، تو اس کے اوپر پھر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح عام ہمارے بھی جیسے ہمیں بار بار فون چیک کرنے کا خیال آ رہا ہے، اسموکنگ کا خیال آ رہا ہے، تو پہلا جو دماغ میں خیال آئے تو ہم نے اپنے آپ کو فوراً کہنا ہے کہ یہ ریئلی میں مجھے یہ کرنا چاہیے یا یہ میرا ایسے ایک دماغ میں خیال آیا ہے. اور پھر دوسرا اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اچھا اگر میں یہ کر لوں، اس وقت میں ای میل اپنا چیک کر لوں، میں اسموکنگ کر لوں، تو اس سے اچھا مجھے کیا ملے گا، کیا ہوگا؟ تو دماغ فوراً کہے گا کہ اچھا تمہیں سکون ملے گا، اس سے تمہیں سیٹسفیکشن ملے گی. تو پھر تیسرا میں نے کہنا ہے کہ نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ میرا ویسے یہ خیال ہے، تو اپنے آپ کو آپ ڈسٹریکشن کی طرف لے کے جانا ہے. صحیح بات. وہ کہتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی فون کال کر لیں، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، سیڑھیاں اوپر نیچے کر لیں، آپ تھوڑی سی اپنے اسٹریچنگ کر لیں، بالکل بھی. اور یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے یہ خیال. ٹھیک ہے، اگر آپ ہٹا لیں گے تو خیال آپ کا وہ جو ہے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگر ایک والدہ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو یہ ساری چیزیں سکھانے کی کوشش کی ہیں، بتانے کی کوشش کی ہیں، پیار سے بھی بتایا، سختی بھی کر کے دیکھ لی، لیکن وہ بچہ ہے کہ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا، تو ایسے سلسلے میں پھر ہم ان کو کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا کریں؟ اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو ہم نے ابھی بات کی ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی ان کے ٹیسٹنگ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو اس طرح کے کام دینے ہیں جس میں جیسے وہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کریں، ان کا ڈسٹریکشنز آئیں، اور پھر ریوارڈ سسٹم بھی ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں ان کے لیے نا، کہ ان کو جو بھی انہوں نے کیا ہے وہاں پہ ریوارڈ دیں، اور کہیں ڈی ریوارڈ کریں ان کو. جو وہ نہیں آپ کا کام کر رہے تو وہاں پہ آپ نے ڈی ریوارڈ کرنا ہے، تو اس سے انہیں یہ میسج ملے گا کہ یہ کام جو تھا وہ اچھا تھا. اس طرح وہ فرق کرنا سیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. صحیح بات ہے. ڈاکٹر فردوس ایک اور چیز ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو آپ حجامہ کرتی ہیں اس سے آپ کو کیسے نتائج ملتے ہیں؟
جی الحمدللہ یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو پیشنٹس ہجامہ کراتے ہیں مختلف پرابلمس کے لیے ان کو بہت پازیٹیو یعنی ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت انکریجنگ ہے، کیونکہ میں پہلے مجھے خود بھی نہیں اتنا اندازہ تھا کہ پیشنٹس کو اتنا فائدہ ہوگا، اسپیشلی میگرینز، ہیڈ ایکس ان جنرل، لوور بیک پین، شیاٹیکا، جوائنٹ پینز، اس میں تو بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹ۔ سائیکلوجیکل کون سی پرابلمس کے لیے آپ خاص طور پہ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ کیونکہ بہت سی جو سائیکلوجیکل پرابلمس ہیں ان کا نشے کے ساتھ بہت تعلق ہے، جیسے ایون سٹریس یا ڈپریشن یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں۔ جی ان کا بھی بہت اچھا علاج ہے، یعنی انگزائٹی ہو، سٹریس ہو، ڈپریشن ہو، اسی طرح فیئرز ہوتے ہیں بعض لوگوں کو، جی فوبیاز ہیں، اسی طرح بہت وسوسے آتے ہیں، جیسے ابھی آپ خیالات کی بات کر رہی ہیں تو بہت وسوسے آنے کا بھی اس میں علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ ہجامہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور پازیٹیو کی طرف آپ آ جاتے ہیں، صحیح بات، بیڈ ہیبٹس بھی ایون جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کا بہت لیولز پہ ہجامہ جو ہے وہ کام۔ اور کوئی ایک ایسا پیغام جو آپ ہماری ناظرین کو دینا چاہیں گی ہجامہ کے سلسلے میں کہ کیا وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی میں پیغام ناظرین کو بھی دینا چاہوں گی اور میں ڈاکٹرز کو بھی دینا چاہوں گی۔ جی ناظرین کے لیے میرا یہ پیغام ہے عوام الناس کے لیے کہ وہ ضرور ہجامہ کو ٹرائی کریں، لیکن اس میں یہ پریکاشن ہو کہ وہ اچھے ایکسپرٹ ہجامہ تھراپسٹ سے علاج کریں جہاں پہ ہائیجینیکلی سب کچھ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اکنامیکل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری پرابلمز جن کے لیے ہم میڈیکیشنز لیتے رہتے ہیں اور بہت سارے پیشنٹ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس ان کے اسٹمک پہ یا کڈنیز پہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ہجامہ جو ہے وہ پھر بہت ایک ریلیف ہے۔ اگر کوئی آپ ایسے ایکسپرٹ کے بارے میں آپ بتانا چاہیں کہ اس کا کیا ہمیں اسٹینڈرڈ پتہ ہو، کہ کچھ لوگ اوور چارج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہائیجینک اسٹینڈرڈ نہیں رکھ رہے ہوتے، آج کل کچھ لوگوں نے ہم دیکھا ہے کہ بہت کرنا بھی شروع کر دیا یا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو ایک شخص کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ بیسٹ پلیس ہے جہاں میں نے جا کے ہجامہ کرانا ہے؟ جی اب دیکھیں کہ اس میں ایک حدیث ہماری بہت اچھی رہنمائی کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوں ہی یعنی بغیر علم کے طبیب بن کر علاج کرے اور طب اور علاج معالجے کا ماہر نہ ہو، مشہور نہ ہو، تو وہ پھر ذمہ دار ہے متوقع خرابی کا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور اب دیکھیں کہ بیسٹ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ہی ہو، کیونکہ ڈاکٹر کے لوگ بھی سیف فیل کرتے اور اس کو اس نے اپنے 5 سال میں بہت کچھ پڑھا بھی ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے اس کو بیماریوں کا، اس کو پتہ میڈیکیشن کیا لے رہا ہے پیشنٹ، اور وہ بہتر اس کو ڈیل کر سکتا ہے، اور اگر ڈیورنگ ہجامہ بعض دفعہ ڈیزینس ہوتی ہے تو اس کو بہتر طور پہ ہینڈل کر سکتا ہے۔ اور ڈاکٹرز کو اس کو یعنی ایک صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کو سنت سمجھ کر بھی، اور پھر اسی طرح یہ کہ لوگوں کی ہیومینٹی ان جنرل ایٹ لارج ان کو جو ہے وہ اس کے فائدہ پہنچانے کے لیے کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین بہت سی باتوں کا جو ہمیں جواب آج ملا ہے، اور خاص طور پہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک انسان کے دماغ میں کتنے پاپ اپس چلتے ہیں، ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، اور وہ ان پاپ اپس کے ساتھ سوچتا رہتا ہے کہ یہ کروں، اپنی یہ خواہش پوری کروں یا یہ پوری کروں، لیکن اس وقت اپنے آپ کو اس زمین پر لانے کی ضرورت ہے، ریئلٹی چیک کی ضرورت ہے، یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے اندر وہ سکل بھی پیدا کرنا ہے اور وہ جذبہ بھی لے کر آنا ہے، اور جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہو ہجامہ کروانے کی اس کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ اجازت چاہوں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔